بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی وتھ جہانگیر محمدی کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد جہانگیر محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں، اور یہ موضوع اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے طب کے حوالے سے، طب نبوی کے حوالے سے۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک عزیزہ ہیں جن کے 2 اولادیں ہوئیں اور دونوں ہی فوت ہو گئیں، اور ان کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی بقول ان کا جسم نیلا پڑ گیا، اور وہ تھوڑی ہی لمحوں میں کوئی 1 دن نکال سکا اور کچھ چند گھنٹے کوئی نکال سکا، اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دونوں بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ میری عزیزہ جو ہیں یہ اب ایک اور شادی کرنا چاہ رہی ہیں، اور جو صورتحال ان کی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے شادی کر کے بھی ان کو اولاد جو ہے وہ ہوگی، اگر انہوں نے اپنا مکمل علاج نہ کیا، کیونکہ ان پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ان پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ان کے رحم کو، ان کی بچہ دانی کو باندھا گیا ہے۔ ان کے کچھ ایسے معاملات کیے گئے ہیں، کچھ ایسے خبیث قسم کے تعویذات وغیرہ کیے گئے ہیں کہ جن کا علاج کرنا آسان نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور دوائی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ جس میں کیوں ہوتی ہے یہ 18 یعنی بانجھ پن جس کو بولتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ 8 10 سال 20 سال لوگوں کی شادی کو گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی پھر، یا کسی کی اگر ہوتی ہے تو ہوتی ہے تو وہ تندرست نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہو کر مر جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی وجہ جو ہے وہ اس کی کیا ہے، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ہے وہ طب میں بھی وجہ ہے، بے شمار وجوہات ہوتی ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور طب سے ہٹ کر اس کی جو مین وجہ ہے وہ جادو ٹونا اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو افسوس اب یہ ہے کہ ہماری یہ جو عزیزہ ہیں اس کو دونوں ہی ہیں، اس کو طبی وجہ بھی ہے اور اس پہ جادو ٹونا اور جنات بھی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل طب نبوی وتھ جہانگیر محمدی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی معلومات اور ایسی چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی جگہ سے اور جگہ سے نہیں ملیں گی۔ یہ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی بیماریوں کے بارے میں، اپنی تکلیفوں کے بارے میں، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اسی چینل پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ مجھے کال کریں، آپ لوگ مجھ سے مشورے کریں، یہ کریں، آپ لوگوں کو جو کچھ بھی ملے گا یہاں اسی چینل میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ تمام امراض دوسرے کے قریب ہیں، یعنی کہ بانجھ ہونا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، یہ زیادہ تر ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آج اس ویڈیو کا پہلا حصہ میں بنا رہا ہوں کیونکہ کسی دوست، کسی اپنے کو سمجھانا ہے اس کے بارے میں، مگر ایک ویڈیو میں یہ سب بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے 2 ویڈیو بناؤں گا، ایک آج بناؤں گا، ایک 2 دن ٹھہر کے پھر بناؤں گا۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بڑے ہی خبیث قسم کے مرض کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکوریا یعنی شرم گاز سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت کا مسلسل اخراج عورت کو جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے، اعصابی طور پر کمزور کر دیتا ہے، بے حد کمزور ہو جاتی ہے، اور جو انڈے بنتے ہیں عورت میں
کہ جن کے ساتھ عورت کے مادے کا ملاپ ہو کر تو بچہ جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ انڈے میں وہ تاثیر و طاقت نہیں رہتی، عورتوں کے انڈے جو ہیں وہ بننے یا تو بند ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عورت کے انڈے جو ہیں یہ ان پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے، اس لیکوریے اور جسمانی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے۔ ڈپریشن بھی اس کی بہت بڑی وجوہات ہے۔ اگر بندہ کسی ڈر میں، کسی خوف میں، کسی ڈپریشن میں مبتلا رہے، ہر وقت سوچتا رہے، اور اس کے جو اپنے گھریلو معاملات ہیں اس میں جو ہے معاملات درست نہ ہوں، گھر کے لڑائی جھگڑا، بے سکونی، ٹھیک ہے، پیسوں کی پرابلم، اس قسم کے معاملات بھی ہوں تو یہ بھی عورت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ پھر عورت اور مرد میں جو محبت ہے وہ بھی اگر زیادہ نہیں ہے، مطلب کہ وہ ایک واجبی سی محبت ہے، بس وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو تب بھی جو ہے وہ ان چیزوں پہ فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈے جو ہیں یہ مرد کے مادہ کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت بچہ بناتے ہیں۔ اگر دونوں ہی تندرست ہوں گے تو بچہ جو ہے وہ صحت مند تندرست ہوگا۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے یا لکوریے کی وجہ سے عورت کے انڈے بے حد کمزور ہو جاتے ہیں، اور اولاد یا تو ہوتی ہی نہیں یا پھر مزور ہوتی ہے یا ہو کر مر جاتی ہے۔ تو جسے میں پیغام یہ دے رہا ہوں اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو اپنے اندر اب خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسے یہ تکلیف ہے یا اس کے ایسی پرابلم ہیں۔ ایسی عورت کا اگر علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ عورت اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ صحت مند اور طاقتور عورت ہی اچھی اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسری چیز جو ہے نا، اس پہ غور کرنا جی، اس کے علاوہ سایہ جنات کا اثر، تویزات کے اثرات سے بھی رحم یعنی بچہ دانی میں امراض پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور عورت کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عمل ضائع ہاں یہ عمل ضائع کرنے آسان نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے عمل زیادہ تر کالے علم کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ان عمل کی کاٹ آسان نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی عمل ان امراض کا علاج نہیں کر سکتا، اور جو کر سکتے ہیں مریضہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد لازمی ہے۔ اور عمل صحیح طور پر عمل ہو جو کہ واقعی علاج جانتا ہو، نہ کہ ٹھرکی یا جاہل قسم کا کوئی بندہ ہو جو بس اس کو آتا جاتا کچھ نہ ہو، وہ ٹھرکیں چاڑنے کے لیے جو ہے نا وہ کہے جی کہ میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ عمل وہ ہونا چاہیے جس سے دونوں ہی طریقوں سے علاج آتا ہو، چاہے وہ مسئلہ جنات یا جادو یا کالے علم کا ہو، یا وہ مسئلہ جو ہے وہ دوائی کا ہو، یا اس کے بچہ دانی کی جو حالت ہے وہ خراب ہو۔ تو جس بھی وہ وجہ سے وہ مطلب کہ اس کا علاج کر سکے، وہ اس دونوں پہ اسے عبور ہو، دونوں کو سمجھتا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس کا علاج نہ جانتا ہو اور وہ ایسے ہی ٹھرکیں جھاڑنے کے لیے اس کا علاج اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے۔ تو یاد رکھو کہ جس کو اس چیز کا پتہ ہو وہی علاج کرے گا۔ ساتھ ہی اعصابی کمزوری کا مکمل علاج کرو، یہ دوائیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا جادو ٹونے سے تعلق نہیں ہے۔ رحم کی بندش بچہ دانی کا مکمل علاج کرو، یہ بھی دوائیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا بھی تعلق جادو ٹونے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جادو ٹونے سے ویسے رحم کی بندش لگ جاتی ہے، وہ بھی دیکھیں گے کہ اگر جادو ٹونے سے ہے تو اس کا بھی علاج کرو، اور ساتھ میں دوائیوں سے بھی اس کا علاج کر دو تاکہ دونوں طرف سے کوئی بھی خدشہ نہ رہے۔ اور اگر لیکوریا ہے یا اگر تو اس کا مکمل علاج کرو۔ پھر کہیں جا کر عورت ماں بن سکے گی۔ یاد رہے جس نے ایک بار کالا یا سفلی علم کیا ہے وہ بار بار کر سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، آپ بھی نوٹ کرو جی، کہ یہ یاد رکھو کہ جس نے پہلی بار کیا ہے، کالا علم کیا ہے آپ پر، کیا ہے جادو کیا ہے، سفلی علم کیا ہے آپ پر، وہ بار بار کرے گا۔ وہ دشمن ہے آپ کو، اگر پہلی بار اس نے برباد کیا ہے تو وہ دوسری بار بھی کرے گا۔ تو یاد رکھو کہ وہ بار بار علم کرے گا، اس لیے مکمل حفاظت ضروری ہے۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو بچہ ہوتا ہی نہیں، امید ہی نہیں ہوتی، ان کا علاج بانجھ پن کا کیا جا سکتا ہے۔
ہاں بانجھ پن کا علاج اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اندر بچہ دانی موجود ہو. اگر بچہ دانی ہی نہیں ہے، وہ کسی آپریشن شیشن کے ذریعے یا کسی وجہ سے نکال دی گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ بچہ تو ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا. تو ایسی عورتیں کہ جن کے بچہ دانی موجود ہے اور کوئی آپریشن وغیرہ کے ذریعے نکالی نہیں گئی، لیکن ان کو امید ہی نہیں ہوتی، ان کا بچہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی اولاد ہو سکتی ہے. ان تمام کاموں کو وہی طبیب کر سکتا ہے جسے یہ علاج آتا ہو. باقی ٹھرکی عمل بھی مل جائیں گے، ٹھرکی حکیم بھی مل جائیں گے. دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ رحم یعنی بچہ دانی کو کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عورت ماں نہیں بن سکتی، اور دونوں ہی طریقے سے علاج کرنا پڑے گا، یعنی دوائی کے ساتھ بھی، اور اگر یہ جادو ٹونے اور جنات کا مسئلہ ہے اور یہ کالا علم ہوا ہے، سفلی علم ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی. تو یاد رکھیے، یہ پیغام میں جس کو دے رہا ہوں وہ سنیں کہ اس کے ساتھ جادو ٹونا اور جنات بھی ہیں. ایک شخص مسلسل اس کا دشمن ہے جو اس سے تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. یہ یاد رکھے، وہ مسلسل اسے تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہتی ہے نا میں ابھی آگے شادی کروں گی اور میری اولاد ہوگی اور میں اپنے میاں کے ساتھ خوش رہوں گی. وہ اپنے میاں کے ساتھ نہیں خوش رہے گی. اس کی شادی، اس کی اولاد، یہ اس کا خواب رہے گا، کیونکہ جو اس پر کیا گیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے اپنے اوپر بھی اثرات ہیں، سایہ ہے، یہ یاد رکھے. پھر وہ اعصابی کمزوری کا بھی شکار ہے. ہو سکتا ہے اس کو لیکوریا بھی ہو. یہ اب میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید والی بات ہے کہ اس میں لیکوریے کا مسئلہ بھی ہو، اس کے بچہ دانی کے پرابلم بھی ہوں. تو یہ یاد رکھ لو آپ میری بات. میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحت مند زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی بھی ہو، آپ کی اولاد بھی ہو، آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کو عمل کا اور اپنا علاج کرنے والے کا مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد ہونا چاہیے. اور یہ علاج جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو کہ کیا جا سکے. اس میں آپ کو جس سے آپ علاج کروا رہی ہیں نا، اس پہ آپ کو اندھا اعتماد ہونا چاہیے، اور ورنہ علاج جو ہے اس کا ممکن نہیں ہے. تو آج کی مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد بانجھ پن، 18 بچے ضائع ہو جانا، بچوں کا ہو کر مر جانا، اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا جس میں آپ کو باقی کی تفصیل بتاؤں گا. تو جو میری عزیزہ یہ سن رہی ہے میرا پیغام، وہ سن لے کہ اس کو جنات جادو کا مسئلہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جس نے پہلے کیا ہے وہ بار بار کر سکتا ہے، اور کیا بھی کالا علم ہے. یہ جو اب تک ان کے گھر کی صورتحال ہے وہ بھی بس سمجھ لیں کہ علم ہی کے ذریعے سے چلتی آ رہی ہے، اور وہ اپنے گھر کی حالت کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں. مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے، اور میری جو بہنیں پورے پاکستان میں میری یہ آواز سن رہی ہیں، میری اس عزیزہ کے علاوہ اب میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو یہ سن رہی ہیں، جن کو یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھا جائے گا کہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے. اگر جسمانی ہوگا تو ان کو جسمانی علاج بتایا جائے گا، اگر روحانی ہوگا تو ان کو روحانی علاج بتایا جائے گا. مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.